بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ جیسا کہ ہم نے اکثر سنا ہے کہ فلاں جگہ پر فلاں شخص زندہ ہو گیا، اس نے مرنے کے بعد کا اپنا حال سنایا اور پھر مر گیا۔ اس قسم کا ایک واقعہ آج میں آپ کو سناتا ہوں۔ ایک شخص گلگت کے شہر میں قبرستان کے پاس سے گزر رہا تھا کہ اس کو آواز سنائی دینے لگی، مجھے نکالو میں زندہ ہوں، مجھے نکالو میں زندہ ہوں۔ جب ایک دو مرتبہ اس نے آواز سنی تو یہ سمجھا کہ یہ میرا وہم ہے، لیکن جب مسلسل یہ آواز سنائی دی تو وہ اس کو یقین ہونے لگا۔ چنانچہ اس نے ایک قریب بستی تھی، وہاں جا کر اس نے لوگوں سے بات کی اور لوگوں کو بتایا کہ مجھے ایسے آواز آئی ہے، تو لوگوں نے اس کے ساتھ چلنے کا فیصلہ کیا۔ جب لوگ اس کے ساتھ چلے اور قبرستان کے پاس آئے تو لوگوں نے بھی وہ آواز سنی، تو اس کے بعد انہیں یقین ہو گیا کہ واقعی قبر میں کوئی زندہ ہے۔ اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ ایسے قبر کو کھولنا ٹھیک نہیں، تو ہمیں کسی علماء سے پوچھنا چاہیے۔ چنانچہ وہ لوگ مسجد کے امام صاحب کے پاس چلے گئے، ان سے کہا کہ اس طرح قبر سے آواز آ رہی ہے اور میت کہہ رہی ہے کہ مجھے نکالو میں زندہ ہوں، مجھے نکالو میں زندہ ہوں۔ اس پر امام صاحب نے فرمایا کہ تمہیں اس کے زندہ ہونے کا یقین ہو گیا ہے تو قبر کھول لو، اس کے باہر نکالو۔ چنانچہ یہ لوگ ہمت کر کے قبرستان گئے اور جا کر قبر کھولی۔ جب انہوں نے تختہ اٹھایا تو دیکھا کہ اندر ایک عورت برہنہ حالت میں بیٹھی ہوئی ہے، اس کا کفن گل چکا ہے۔ پھر لوگوں نے کہا کہ وہ عورت کہہ رہی ہے کہ جلدی سے میرے گھر سے میرے کپڑے لاؤ، میں کپڑے پہن کر باہر نکلوں گی۔ چنانچہ یہ لوگ فوراً دوڑ کر اس کے گھر گئے اور جا کر اس کے لیے کپڑے اور چادر لے آئے۔ اس نے کپڑے اور چادر پہن کر باہر نکلی اور وہ بجلی کی طرح بھاگتی ہوئی اپنے گھر کی طرف چلی گئی، اور اس کے بعد اندر جا کر گھر جا کر اس نے اپنی کمرے کے کنڈی لگا لی۔ وہ لوگ جو قبرستان میں موجود تھے انہوں نے اس کے گھر کی طرف رخ کیا اور اس کے دروازے کی دستک دینے لگے کہ دروازہ کھولو، دروازہ کھولو۔ اندر سے اس عورت نے جواب دیا، میں کنڈی تو کھول لوں گی لیکن کمرے کے اندر وہ شخص داخل ہو جس کے اندر مجھے دیکھنے کی تاب ہو، اس لیے اس وقت میری حالت ایسی ہے کہ کوئی آدمی مجھے دیکھ کر برداشت نہیں کر سکے گا، لہٰذا کوئی دل گردے والا آدمی ہی اندر آئے اور آ کر میری حالت دیکھے۔ اب سب لوگ اندر جانے سے ڈر رہے تھے، مگر دو چار ہی لوگ ایسے تھے جنہوں نے کہا چلے ٹھیک ہے ہم دیکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا تم کنڈی کھولو اور ہم اندر جائیں گے۔ اس نے کنڈی کھولی اور کچھ لوگ اندر چلے گئے۔ لوگوں نے اندر جا کر دیکھا وہ عورت اپنے آپ کو چادر میں چھپائے بیٹھی ہوئی تھی۔ جب یہ لوگ اندر پہنچے تو اس عورت نے سب سے پہلے اپنا سر کھولا۔ ان لوگوں نے دیکھا کہ اس کے سر پر ایک بال بھی نہیں ہے، اور بلکہ ایک بالوں کے بغیر کھوپڑی نظر آ رہی ہے۔ اس پر بال نہیں ہے، صرف کھال ہے، صرف اور صرف ہڈیاں نظر آ رہی ہے۔ لوگوں نے اس سے پوچھا تیرے بال کہاں ہیں؟ اس عورت نے جواب دیا جب میں زندہ تھی تو ننگے سر گھر سے باہر نکلا کرتی تھی، پھر مرنے کے بعد جب میں قبر میں لائی گئی تو فرشتوں نے میرا ایک ایک بال نوچا، اور نوچنے کے نتیجے میں بال کے ساتھ میں کھال بھی نکالی گئی۔ اب میرے سر پر نہ بال ہے نہ کھال ہے۔ اس کے بعد اس عورت نے اپنے منہ سے کپڑا ہٹایا۔ جب لوگوں نے اس کا منہ دیکھا تو اندر خوفناک ہو چہرہ نظر آنے لگا کہ سوائے دانتوں کے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، نہ اوپر کا ہونٹ تھا اور نہ نیچے کا ہونٹ تھا، اور جبل کے 32 کے 32 دانت سامنے جڑے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ سوچیے اگر کسی انسان کے صرف دانت نظر آ رہے ہوں تو کتنا ڈر اور خوفناک معلوم ہوتا ہے۔ اب لوگوں نے اس عورت سے پوچھا کہ تیرے ہونٹ کہاں گئے؟ اس عورت نے جواب دیا
کہ اپنے ہونٹوں پر لپسٹک لگا کر میں نامعلوم مردوں کے سامنے جایا کرتی تھی۔ اس کی سزا میں میرے ہونٹ کاٹ لیے گئے، اس لیے اب میرے چہرے پر ہونٹ بھی نہیں ہیں۔ پھر اس عورت نے اپنے ہاتھ اور پیروں کی انگلیاں کھولی۔ لوگوں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ اور پیروں کی انگلیاں میں ایک بھی ناخن نہیں تھا، تمام انگلیوں کے ناخن غائب تھے۔ اس سے پوچھا تیری انگلیوں کے ناخن کہاں ہے؟ یہ سارا کام؟ اس عورت نے جواب دیا، ناخن پالش لگانے کی وجہ سے میرا ایک ایک ناخن کھینچ لیا گیا ہے۔ چونکہ میں یہ سارے کام کر کے گھر سے باہر نکلا کرتی تھی، اس لیے جیسے ہی مرنے کے بعد قبر میں پہنچی تو میرے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا اور مجھے یہ سزا ملی کہ میرے سر کے بال بھی نوچ دیے گئے، میرے ہونٹ بھی کاٹ دیے گئے اور ناخن بھی کھینچ لیے گئے۔ اتنی باتیں کرنے کے بعد وہ بے ہوش ہو گئی اور مردہ بے جان ہو گئی جیسے لاش ہوتی ہے۔ چنانچہ ان لوگوں نے دوبارہ اس کو قبرستان میں پہنچا دیا اور دفن کر دیا۔ محترم خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ یہ عبرت ناک اور خوفناک کہانی عبرت مقصود تھی کہ دیکھو اس عورت کا کیا انجام ہوا اور اس کو کتنا ہولناک عذاب دیا گیا۔ بے پردہ خواتین اس واقعے سے عبرت لیں اور ان گناہوں سے توبہ کریں جس کی سزا بروز قیامت بہت سخت ہے۔ اللہ حافظ۔